اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس اور قابل اعتبار کتاب میں ارشاد فرمایا ہے، کیونکہ اس کے آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب وہ ہے جس میں شک نہیں کیا جا سکتا، یہ قابل بھروسہ قابل اعتبار ہے، اور اس کتاب سے بڑی کتاب اس دنیا میں کوئی اور کتاب نہیں ہے۔ تو اسی کتاب کے اندر 10ویں پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمْسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ خمس کی تفصیل کو اور ڈیٹیل کو جو ہے یہاں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ خمس نکالا جائے اور کس کس کو دیا جائے، کون لوگ ہیں جو استحقاق رکھتے ہیں خمس کا۔ خمس ایک واجب الہی ہے، جس کو جیسے نماز واجب الہی ہے، جیسے روزہ واجب الہی ہے، حج جو ہے واجب الہی ہے، اسی طرح خمس بھی واجب ہے۔ فقط یہ نہیں ہے کہ اس کا سننا ہے، پڑھنا ہے، قرآن میں دیکھنا ہے، بلکہ اس کو عملی طور پہ کر کے دکھانا ہے۔ عملاً بندہ خمس دیتا ہو، یہ نہیں ہے کہ فقط سنتا ہو۔ اب اگر فرض کریں آپ لوگوں سے میں پوچھوں کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو وہ اس حوالے سے جواب نہیں دینا کہ شرمندہ ہو جائیں گے، کتنے لوگ ہیں جو خمس کے پابند ہیں؟ جو آپ تشریف فرما ہیں، ایک جامعہ سے آپ وابستگی رکھتے ہیں اور ایک مدرسہ جہاں سے آپ اپنے بچے، گھر والے جو شادی شدہ ہیں، ان کے لیے تمام چیزیں، آسائش جتنی جامعہ دے سکتا ہے، کما حق کو ہو تو آپ کو اللہ ہی دے سکتا ہے، کوئی بندہ آپ کو نہیں دے سکتا۔ تو آپ میں کتنے لوگ ہیں جو یہ کہہ سکتے ہیں، تاکہ مجھے پتہ چل جائے آج کہ کتنے ہمارے بھائی میری طرح، جیسے میں ایک یہاں کارمند ہوں، آپ بھی کارمند ہیں، کتنے کارمند ہیں؟ جو لوگ پیچھے ہیں وہ بھی آگے آ جائیں۔ کتنے کارمند ہیں جو اس کے اوپر عمل کرتے ہیں اور دیتے ہیں؟ تو آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس کے اوپر عمل کرتے ہیں؟ وہ ہاتھ کھڑا کر کے بتا سکتے ہیں کہ جو خمس دیتے ہیں، خمس کے پابند ہیں۔ باقی تو نہیں معلوم، بس یہ ہے کہ میں نے جو کمانا ہوتا ہے نا سر، اس میں میں نے ایک رکھا ہے، اگر میں اتنے کماؤں گا تو میں 5% دوں گا اللہ کے نام پہ، نہیں تو میں 10% دیتا ہوں سر۔ وہ میں ہر مہینے دے دیتا ہوں سر، ویٹ نہیں کرتا کہ سال گزرے۔ اب یہ پتہ نہیں ٹھیک ہے یا نہیں، میں اس میں مطمئن ہوتا ہوں۔ پیچھے کوئی بندے بیٹھے ہیں وہ بھی آگے آ جائیں تاکہ پتہ چلے کہ کتنے لوگ ہیں یہ کام کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں۔ ظاہراً 4 لوگوں نے ہاتھ کھڑا کیا ہے، ایک کو پتہ ہی نہیں ہے کہ خمس دینا کیسے ہے، تو باقی لوگ بھی اسی طرح خمس دیتے ہیں جس طرح ہمارے عزیزم علی رضا دیتے ہیں، یا ہٹ کے دیتے ہیں آپ میں سے؟ آپ کی تنخواہ سے قبلہ میں جو دیتا ہوں نا، میرے 1-2 غریب ہیں رشتہ دار، یعنی آپ بھی اسی طرح جیسے یہ کہہ رہے ہیں ہر تنخواہ سے آپ نکال دیتے ہیں؟ یعنی کیا نکالتے ہیں؟ 5واں حصہ دیتا ہوں ضروری، ہر تنخواہ سے۔ ان کے وجہ کہ مثلا بچوں کے دودھ کی فرصت نہیں ہے، چھوٹے بچے ہیں ان کے، اس قسم کے۔ آپ بھی نہیں، آپ 15 شعبان کو ایک ڈیٹ رکھی ہوئی، آپ منتھلی 4 لوگ ہیں جو پیسے دیتے ہیں، ایک 5ویں یہ بھی ماشاءاللہ اس شامل ہو گئے۔ آپ بھی منتھلی دیتے ہیں؟ جی میں منتھلی دیتا ہوں، لیکن یہ حصہ نہیں میں بناتی ہیں 5واں حصہ، البتہ وہ بند اتنا جاتا ہے، ہاں لیکن پتہ نہیں ہے۔ تو دیکھیں، یاد رکھیں کہ یہ ایک واقعاً المیہ ہے، یعنی میں نے آج آپ سے پہلے والے درس میں بھی ویسے میرے ذہن میں آیا، اچانک سوچا، میں نے کہا کہ ٹھیک ہے قرآن حکیم ہم پڑھتے ہیں، یہ بھی قرآن ہی پڑھ رہے ہیں، کوئی میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا، تو قرآن حکیم کی آیت ہے اور اللہ تعالیٰ نے واجب قرار دیا ہے، تو میں نے کہا چلو
کم از کم یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں ان کی ایک ایک بات کی میں پہلے اپنی اصلاح کروں، پھر کیا ہے آپ لوگوں کی بھی اگر اصلاح کر سکتا ہوں تو اصلاح ہو جائے۔ تو یہ کتنا بڑا المیہ ہے، میں یہ نہیں کہتا، ہو سکتا ہے کہ ہمارے بعض اساتذہ جو ہیں وہ دیتے ہوں یا سب دیتے ہوں، تو ہو سکتا ہے نہ دیتے ہوں، ہو سکتا ہے کسی کو پتہ نہ ہو، غافل ہو، جیسے یہاں بھی لوگ بیٹھے ہیں، یہ کوئی میں یہ نہیں کہتا کہ جان بوجھ کے ایسا عمل کرتے ہوں گے، ہو سکتا ہے غافل ہیں، کسی نے بتایا نہیں ہے، کسی نے کہا ہی نہیں ہے۔ تو ایک ایسا ادارہ کہ جو خمس لینے والا ہے، جہاں سہم امام آتا ہے، سہم سادات آتا ہے، جو آپ لوگوں کے اوپر یوز ہوتا ہے، تو اس ادارے میں کام کرنے والے ملازمین اگر خمس نہ نکالتے ہوں تو کتنی عیب کی بات ہے کہ باہر کے لوگوں کو ہم ترویج کریں، خود ملازمین بھی فورس کرتے ہوں گے آپ خمس لایا کریں، ادھر آیا کریں، ادھر خمس دیا کریں، خمس دینے کا یہ ثواب ہے، لیکن خود کیا خمس نہ دیتے ہوں۔ میں نے کسی عزیز سے بھی پوچھا کہ آپ جب تبلیغ پہ جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ہاں کہتے ہیں، میں خود تو نکالتے نہیں۔ اگر وہ پوچھ لیں مولانا آپ نکالتے ہیں تو آپ چپ، مولانا خود نہیں نکالتے، تبلیغ کر رہے ہیں۔ اسی لیے کیا ہے، ہمارے معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی، ہمارا معاشرہ پستی کا شکار ہے، کیونکہ ہم خود اپنی پہلے اصلاح نہیں کرتے، دوسروں کی اصلاح کرنے کے لیے چل پڑتے ہیں۔ آگے آ جائیں، آگے اپنی اصلاح نہیں کرتے، ہم کیا ہے دوسرے لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے چل پڑتے ہیں، اس کی اصلاح کرنی ہے، فلاں کرنی ہے، فلاں کو ٹھیک کرنا ہے، فلاں کو، میں نمازی نہیں ہوں کسی دوسرے کو نمازی بنانے چلا ہوں، میں زکوٰۃ دیتا نہیں ہوں کسی دوسرے سے زکوٰۃ لینے چلا ہوں، اس کو زکوٰۃ کا پابند بنانے چلا ہوں۔ اسی طرح میں خمس نہیں دیتا، لیکن کیا ہے کسی دوسرے کو پابند بنانے چلا ہوں۔ یاد رکھیں خمس نہ دینے والے اتنے مجرم ہیں جتنے جناب سیدہ کے حق کو کھانے والے مجرم تھے، کوئی فرق نہیں ہے ان میں اور وہ بندے جو خمس نہیں دیتے۔ وہ بندے حق ہی نہیں رکھتے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے جو دشمن تھے، جنہوں نے اس عمل کو دہرایا، بی بی کے حق کو جو ہے لے لیا اپنے قبضے میں، پھر ان سے بیزاری، نفرت، اس طرح کی باتیں کرنا کوئی فائدہ مند نہیں ہے۔ ان لوگوں نے بھی دلیلیں گھڑی ہوئی تھیں، ہم بھی دلیلیں گھڑ لیں گے بیٹھے بیٹھے کہ ہم جی یہ ہیں وہ ہیں، ہم غریب ہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم خمس نہیں دے سکتے۔ تو لہٰذا جو لوگ نکالتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی بعد میں ان سے بھی بات کریں گے، کیونکہ ابھی میں بحثنا نہیں چاہتا درس کے اندر، کیونکہ لوگ اور بھی دیکھیں گے۔ تو آپ جتنے لوگ ہیں، جتنے جامعہ کے ملازمین ہیں، سب کی ایک لسٹ بنا کے شکیل صاحب آج مجھے دیں، کیونکہ آپ کم از کم 3 سے 4 دن لگاتے ہیں ایک کام جب بتاتے ہیں، تو آتے یا ہفتہ لگ جاتا ہے یا 3 سے 4 دن، لیکن ان کی آج ایک لسٹ بنا کے دیں اور سب کو کہیں کل ولو 10 منٹ کے لیے کسی اور وقت ہم ایک درس رکھیں گے جب یہ فارغ ہوتے ہیں، سب لوگ آئیں۔ جو لوگ ابھی ادھر بیٹھے ان میں سے 1-2 بندوں کو گیٹ پہ کھڑا کر دیں گے جو کہ وہاں ڈیوٹی دیں گے، لیکن باقی سب لوگ آئیں۔ رات کو رکھنا چاہیں میں رات کو آ جاؤں گا، سب لوگ آئیں تاکہ ہم اپنی حجت تمام کر دیں۔ زبردستی میں آپ لوگوں سے نہیں کروں گا کہ آپ کیا ہے نکالیں، نہیں نکالیں گے تو میرا کام ہے بتا دینا، اور میں گواہ بن گیا ہوں، آج آپ لوگوں پہ سب پہ گواہ بن گیا ہوں، اور لوگ بھی سن رہے ہیں، کروڑوں لاکھوں لوگ اس کو دیکھیں گے، سنیں گے، جہاں جہاں تک آواز جائے گی وہ بھی گواہ بن جائیں گے قیامت کے دن کہ کسی نے آپ کو کہا تھا ایک واجب الہی سے آپ غافل تھے، انہوں نے کیا متوجہ کیا تھا۔ تو میرا کام ہے آپ کو متوجہ کرنا، کہنا۔ آپ لوگوں کو چاہیے کہ اس واجب کو انجام دیں، اپنے بچپن سے اس کو شروع کریں۔ میں ابھی بھی بتا رہا تھا، میں نے جب شروع کیا تھا تو مرحوم مولانا صفدر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اب وہ چیزیں رہی نہیں ہیں۔ اب استاد کو بھی جلدی ہے، شاگرد کو بھی جلدی ہے، نجف جانے کی جلدی ہے، ایران جانے کی جلدی ہے۔ بنیادی مسائل کا پتہ نہیں ہے تو پڑھ رہے ہیں شرح العلوم، بنیادی مسائل کا پتہ نہیں ہے پڑھ رہے ہیں کفایت الاصول، بنیادی مسائل کو جانتے نہیں ہیں، لوگوں کو تبلیغ کرنے چلے ہیں۔ بہت تیزی سے ہم آگے جا رہے ہیں، لیکن ہماری بربادی اور ہماری فناہی کا سبب خود ہمارا عمل ہے۔ ہمارا عمل ہی ٹھیک نہیں ہے، ہمارا کام ہی ٹھیک نہیں ہے۔ مثلا نماز کے لیے کہہ کے تھک گئے۔ آج مولانا کہہ رہے تھے ملازمین اکثر آتے نہیں ہیں نماز میں۔ افسوس کی بات ہے کہ یعنی بندہ کیا کرے، یعنی آپ کوئی بچے تو نہیں ہیں، شادی شدہ ہیں، سفید ریش ہیں، بعض لوگ شادی کرنے والے ہیں، ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں جلدی شادی ان کی ہو جائے، ان کو رشتے ملیں اچھے۔ تو لہٰذا اکثر شادی شدہ ہیں، بچوں والے
اب بچوں والوں کو کیا کہیں، ہم ماریں پیٹیں؟ نہیں جاتے نماز میں، آپ لوگ نہیں جاتے، مجھے شرمندگی ہوتی ہے، یعنی مجھے شرمندگی ہوتی ہے. قبلہ صاحب نے مجھے پیغام بھجوایا ہے کہ ملازمین تو آپ کے انڈر ہیں، تو آپ کے ملازم نماز پہ نہیں جاتے. ملازمین کو کیا ہے، کوئی سزا رکھ دیں، کہ ان کے لیے جرمانہ رکھ دیں تو پھر جائیں گے، لیکن تعجب ہے نہیں جاتے. نماز جو ہر روز حی علی خیر العمل کی صدا مسجد سے آتی ہے، کوئی نہیں جاتا وہاں نماز پڑھنے کے لیے. ظہرین میں بھی کم لوگ کچھ ہوتے ہیں، مغربین میں بھی کچھ ہوتے ہیں. جب میں ادھر ہوتا ہوں، جب نہ ہوں وہاں بقیت اللہ جاتا ہوں تو پھر میں تو نہیں دیکھتا. تو صبح کیونکہ میں گھر ہوتا ہوں، یہاں آتا نہیں ہوں. پہلے جب ہوتا تھا اس وقت بھی تھوڑے سے ہوتے تھے، 1-2 بندے، باقی نہیں ہوتے تھے. لہٰذا یہ ہے کہ اب آپ لوگوں کو پہلی خمس کی بات بعد میں کرتے ہیں. نماز کے لیے جتنے ملازمین جہاں جامع میں رہتے ہیں نماز پڑھیں گے، اور ان کی اطلاع نماز میں کون کون آیا ہے مجھے نذیر یا مومن شاہ دے گا. اور ان کو کوئی بندہ برا بھلا بھی کہے گا تو پھر وہ میں جانوں اور وہ جانے. یہ ہمیں اطلاع دیں گے کہ کون ملازم نماز جماعت میں آتا ہے اور کون نہیں آتا. تو یہ ہم حاضری نہیں رکھتے آپ کی، یہ دیکھیں گے آپ کو، کیونکہ پیچھے رہتے ہیں، یہ دوسری رکعت میں یہ شریک ہوتے ہیں. اس وقت تک نہ آیا تو اس کا مطلب ہے کوئی نہیں آیا، پھر آخر میں پڑھ بھی رہا ہے تو جماعت میں وہ نہیں آیا، تو یہ خبر دیں گے، اطلاع دیں گے. تو خمس جو ہے ایک ایسا واجب الہی ہے جو بچپن میں آپ لوگوں کو اس کا پتہ ہونا چاہیے. جیسے آپ تقلید کرتے ہیں مرحوم مولانا صفدر حسین صاحب، جب باقی علماء بزرگان جو دنیا سے چلے گئے ہیں تو وہ اس زمانے میں طالب علموں کو درس میں کبھی بیٹھے ہوئے کسی نہ کسی طریقے سے اس طرف متوجہ کرتے تھے.